حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت جناب ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت جناب ابو بکر کے خلیفہ مقرر ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک یہودی عالم حضرت جناب ابو بکر کے دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب و احترام سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک یہودی عالم ہوں۔ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں ہماری مقدس کتاب توریت میں خداوند عالم کے آخری نبی کی آمد کے بارے میں بتایا تھا اور ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی خدا کے اس آخری نبی کا اس زمین پہ ظہور ہو تو ہم یہودی قوم پہ یہ واجب ہے کہ ہم اس آخری نبی کی نبوت کا اقرار کریں اور اسی نبی کے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری مذہبی کتاب توریت میں موجود ہے۔ بس اسی وجہ سے میں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے نبی ہی کیوں، آپ کے نبی کس وجہ سے وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری مذہبی کتاب توریت میں موجود ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ محمد سیری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹ 2 میں نے آپ کو یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو 13 حوالے بتائے تھے، تو یہ یہودی عالم بھی توریت میں موجود انہی 13 حوالوں کو ہی سامنے رکھتے ہوئے حضرت جناب ابو بکر سے اپنا سوال کر رہا تھا۔ تو اسی طرح بس پھر وہ یہودی حضرت جناب ابو بکر سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہماری مذہبی کتاب توریت میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جب بھی اس آخری نبی کا اس زمین پہ ظہور ہوگا تو خداوند عالم اس آخری نبی کو زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے تمام رازوں کے بارے میں علم عطا کرے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ سے انہی رازوں کے بارے میں کچھ علمی اور عقلی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کو واقعی میں وہ آخری نبی مان لوں گا کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتاب توریت میں موجود ہے، اور پھر میں یہاں پر موجود سب کے سامنے اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب ابو بکر نے فرمایا کہ اے یہودی عالم، تم جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اے جناب ابو بکر، کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 یہ کیا ہے؟ آپ مجھے گنتی کے ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ بس اس یہودی عالم کا ابھی یہ سوال کرنا ہی تھا کہ دربار میں موجود مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی، ملا اور مولانا اس سوال کو سنتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت جناب ابو بکر نے یہ دیکھا کہ دربار میں موجود تو کسی کو بھی اس یہودی عالم کے ان سوالوں کا جواب نہیں آتا، تو پھر آپ نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے یہودی عالم، تمہارے یہ سوال تو واقعی میں بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگر تم اپنے ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی، وارث علم قرآن، وارث علم نبی علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح جوابات انہی سے ملیں گے۔ تو بس پھر وہ یہودی حضرت جناب ابو بکر کے حکم پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ لے کر فوراً حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا، اور آپ کے پاس پہنچتے ہی اس یہودی نے آپ کو اپنے سبھی سوالات بتائے اور پھر کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے مجھے میرے ان سبھی سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں ابھی اسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے، اور پھر اس جھوٹے نبی کی امت کے خلاف میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کروں گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یہودی عالم یہاں پر جنگ کا اس وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 20، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں یہودی قوم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہر یہودی پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس جھوٹا دعویٰ کرنے والے انسان کو قتل کرے۔ بس اسی وجہ سے ہی یہ یہودی عالم حضرت امام علی بن ابی طالب سے جنگ کرنے کا کہہ رہا تھا،
اور ویورز اب ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہودی قوم کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمین پہ ظہور ہوگا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے۔ تو اس بات کا ذکر انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 15، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 15 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اب اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ 20 وہ سکے ہیں کہ جن 20 سکوں میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، جبکہ 30 رمضان کے مہینے کے 30 روزے ہیں کہ جن 30 روزوں کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کا دماغ اس دنیا میں ان روزوں کے اجر و ثواب کے بارے میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر قیامت کے دن بتایا جائے گا، اور اسی وجہ سے ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، روزہ صرف میرے لیے ہے اور روزہ دار کو اس کے روزوں کا اجر صرف میں ہی عطا کروں گا۔ اسی طرح 40 وہ دن ہیں کہ جن 40 دنوں میں اللہ نے تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب توریت کو نازل کیا، جبکہ 50 وہ سال ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں میں رہے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ویورز، اب یہ جو 50 ہیں تو ان 50 کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، لہٰذا سب سے پہلے آپ قرآن کی اس آیت کو سنیں۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ ویورز، قرآن کی اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، تو 50 برس کم 1000 برس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں میں 1000 سال سے 50 سال کم یعنی 950 سال تک رہے۔ ویورز، قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر میرے دماغ میں تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتانا ہی تھا تو اللہ رب العزت سیدھا سیدھا قرآن میں 950 سال بتا دیتے، بھلا یہ اتنا گھما پھرا کر کے وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، اس طرح سے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے قرآن کے ہر ایک لفظ کے پیچھے بہت سے رازوں کو چھپا رکھا ہے، اور انہی رازوں میں سے ہی ایک راز اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہ جو 50 سال کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس لفظ کے پیچھے بھی اللہ نے ایک بہت بڑے راز کو چھپا رکھا ہے، جو کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو نوح سیریز میں بتاؤں گا۔ ویورز، یاد رہے ابھی اس وقت میں محمد سیریز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کر رہا ہوں۔ محمد سیریز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آدم سیریز، اور پھر آدم سیریز کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر نوح سیریز بھی دکھائی جائے گی۔ تو اسی طرح بس پھر اب حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب جان لو کہ 60 کفارے کے وہ روزے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ نہیں رکھتا تو اس ایک روزے کو نہ رکھنے کی وجہ سے اس مسلمان کو سزا اور کفارے کے طور پر مسلسل 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ ویورز، یاد رہے اگر کوئی بھی مسلمان رمضان کے مہینے کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے یا پھر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو روزہ چھوڑنے کی سزا یا پھر کفارے کے طور پر اس مسلمان کو رمضان کے مہینے کے بعد ہر ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ اور اس بات کا ذکر الکافی کی حدیث نمبر 6346 جبکہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 2004 میں واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اب اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، 70 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کے لیے سرزمین مصر میں موجود کوہ طور پہاڑ کے پاس پہنچے، تو جیسے ہی وہ لوگ کوہ طور پہاڑ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کے لیے پکارا تو اللہ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، تو اس تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ گیا اور وہ 70 لوگ مارے گئے۔
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کے عالم سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو 70 لوگ تھے تو وہ سبھی کے سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح 80 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی سبھی لوگ سیلاب میں ڈوب کر مارے گئے، اور پھر انہی 80 لوگوں سے ہی زمین پہ انسانی زندگی کا دوبارہ پھر سے آغاز ہوا۔ جبکہ 90 وہ گھر ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مختلف جانوروں اور حیوانوں کو بھی سیلاب میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں ان جانوروں اور حیوانوں کے لیے 90 مختلف گھر بنائے۔ اور اے بندہ خدا، اب آخر میں یہ جان لو کہ اللہ کا قرآن میں موجود یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مرد سے یا پھر کوئی مرد عورت سے زنا کرے تو سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اے بندہ خدا، جان لو کہ عنقریب اس زمین پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان قرآن میں موجود اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انسان اپنی خواہشات کی دلدل میں ڈوب کر قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ بس اے بندہ خدا، جب تم یہ دیکھو کہ انسان قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکا ہے تو تم فوراً اللہ کے رستے کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ بس اب جیسے ہی اس یہودی نے حضرت امام علی بن ابی طالب کی زبان سے اپنے ان سبھی سوالوں کے صحیح جواب سنے تو وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ویورز، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اور آج قریباً ہر مسلمان ہی اپنے آپ کو لاچار، بے بس، پریشان حال، مشکل اور مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو ویورز، یاد رہے یہ سب کچھ ہم مسلمانوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے قرآن میں موجود اللہ کے قانون اور قرآن میں ہی موجود اللہ کے اصولوں کے خلاف اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ ویورز، چونکہ میں خود 19-20 سال کا ایک نوجوان مسلمان ہوں تو موجودہ دور میں، اس ماڈرن دور میں بحیثیت ایک نوجوان مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان مسلمانوں کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی اتنی محبت نہیں ہے کہ جتنی محبت ہر سچے مسلمان کے دل میں ہونی لازمی ہے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کے نوجوان مسلمان اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پا رہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ویورز، میں نے کئی سالوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد اپنے اسی یوٹیوب چینل پر محمد سیریز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ ویورز، اس اسلامک سیریز کو کچھ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو دور، اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بھی کھلے دماغ سے اس اسلامک سیریز کو دیکھتا ہے تو یقیناً انشاءاللہ اس کے دل میں بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں اپنے تمام ویور سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کے سبھی لوگ اس اسلامک سیریز کو ضرور دیکھیں اور اس اسلامک سیریز کو ہمارے مسلم اور غیر مسلم دونوں بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ اور اس